کرے گا. اور دوسری حدیث میں ہے حضور نے فرمایا رحم اللہ رجلن، اللہ اس مومن پر، اس بندے پر، اس مسلمان پر اپنا رحم فرمائے، اذا باعا او اذا اشترى و اذا اقتدى، فرمایا جو کسی سے کوئی چیز بیچنے میں، کوئی چیز خریدنے میں، یا کسی سے اپنا قرض لینے میں نرمی کرے گا، اللہ اس پر نرمی کرے گا. آپ نے کسی عیسائی سے کچھ لیا ہے، کچھ دیا ہے اس کو اور واپس لینا ہے، غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کرو گے رب تجھ پر نرمی کرے گا. اسلام کے اندر جو رواداری ہے اس کی کوئی کچھ حدود و قیود ہے. نہ تو اسلام ایسا دین ہے جو بالکل سخت کہ بھائی نہیں صرف اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کسی دین و مذہب کی اجازت نہیں. اسلام ایسا دین نہیں ہے. اور نہ اسلام ایسا دین ہے کہ ہر مسلمان کو کھلی چھٹی دے دے کہ جو مرضی کرتے پھرو. بلکہ اسلام نے غیر مسلموں کو جہاں پر ان کے مذہبی تہوار منانے کی اجازت دی ہے، ان کی عبادت گاہ کا تحفظ کیا ہے، ان کے مال و جان کا تحفظ کی ذمہ داری اسلام نے اٹھائی ہے، وہیں پر اسلام نے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں ایک مسلمان کو جانے کی بھی کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں. ابھی میں آ رہا تھا تو رستے میں جگہ جگہ پر مسلمانوں کی طرف سے بڑے بڑے بینروں پر لکھا گیا کہ جناب کرسمس اور نیا سال مبارک. حالانکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیے، عقیدہ اگر کسی مسلمان کا درست نہیں ہے تو کام خراب ہے. عمل میں کمی آ جائے نا، نماز میں کبھی سستی یا کبھی نماز میں کوئی کمی کوتاہی، نیک عمل میں فرائض و واجبات میں کوئی کمی کوتاہی آ جائے تو اللہ کی ذات معاف کر دے گی. لیکن رب العالمین کی ذات والا صفات جو ہے، ایسے مسلمان، وہ مسلمان کہ جس نے عقیدہ اسلام کے مطابق نہ رکھا، تو ایسے مسلمان کا عمل چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، جتنے مرضی حج عمرے کیے ہوں، تو بخشش جو ہے اس مسلمان کے عقیدے پہ ہونی ہے. تو مسلمانوں کا سب سے پہلا جو بنیادی ہمارے اسلام کا عقیدہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، کہ جو واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ سب سے پہلا عقیدہ توحید. اور قرآن مجید کی وہ سورت جو بڑی عام سے عام چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آتی ہے، اور ہر مسلمان کو اگر کوئی سورت نہیں آتی وہ وہی سورت پڑھتا ہے، سورہ اخلاص. اس میں بھی ہمیں عقیدہ یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیا فرمایا، لم یلد ولم، جس کو سورت آتی ہے وہ بول رہے، لم یلد ولم یولد. اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوئی ہے، نہ رب سے کوئی پیدا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، نہ رب نے کسی کو پیدا کیا. اللہ کی ذات پیدا کرنے سے پاک ہے، اللہ کی ذات پیدا ہونے سے پاک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات سلبیہ ہے، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کسی سے نہیں ہے نہ کوئی رب سے. تو اسلام ایسا دین ہے جو غیر مسلموں کے مذہبی حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی کچھ حدود و قیود ہے. سب سے پہلے اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ سلوک کرنے کا کیا درس دیا ہے. آج کے مختصر سے بیان میں یہ ایک عقیدے پر بات ہوگی، غیر مسلم کے ساتھ نرمی اور برتاؤ اور اخلاق، آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات ہوگی. حدیث شریف میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسمح یسمح لک، سرکار نے فرمایا
کہ تو انسان پر نرمی کرنے والا بن جا، اللہ تجھ پر نرمی کرے گا۔ اس حدیث میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے عرب کی بات کی ہے، بات کس کی ہے؟ انسان کی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ شان ہے کہ میرے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات، کیا اللہ نے میرے نبی کے بارے میں فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک ہر نبی ایک مخصوص علاقے، رنگ، نسل، طبقے اور قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، میں ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جس طرح میرے آقا ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں، میرے نبی کا لایا ہوا دین بھی ساری انسانیت کے لیے دین ہے۔ تو انسانیت کے ناطے غیر مسلم کے ساتھ کیا فرمایا؟ اسمح یسمح لک، تو نرمی کر، زمین والوں پر، آسمان والا، عرش والا تجھ پر رحم کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے حضور نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس مومن پر، اس بندے پر، اس مسلمان پر اپنا رحم فرمائے، اذا باع او اذا اشترى و اذا اقتدى، فرمایا جو کسی سے کوئی چیز بیچنے میں، کوئی چیز خریدنے میں، یا کسی سے اپنا قرض لینے میں نرمی کرے گا، اللہ اس پر نرمی کرے گا۔ آپ نے کسی عیسائی سے کچھ لیا ہے، کچھ دیا ہے اس کو اور واپس لینا ہے، غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کرو گے، رب تجھ پر نرمی کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، حضور نے فرمایا قیامت والے دن فرشتہ ندا کرے گا، آواز دے گا، کھڑے ہو جائے وہ لوگ کہ جنہوں نے رب کو اجر حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو سوال پوچھا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رب کے لیے کیا؟ اب حدیث میں لفظ سنیے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ ایک جو واقعہ ہے میں اس سے سمجھاتا ہوں یہ حدیث۔ زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی دنیا سے انتقال کر گئی، کسی کے خواب میں آ گئی، تو پوچھا بھائی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، بخش دیا، معاف کر دیا؟ یہ نہیں۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ رب نے مجھے بلایا اور کہا زبیدہ کوئی ایسا عمل جو تو نے میرے لیے کیا، میرے پاس تم کیا لے کر آئی ہو؟ زبیدہ خاتون نے کہا کہ میں نے کہا یا اللہ ہم نے جو ہے نہر مکہ مکرمہ کے حاجیوں کے لیے ایک بہت بڑی نہر بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ نہر جو تم نے بنائی ہے، آج بھی جیسے کسی ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، بشیر سے پوچھو کہ ہاں جی بھائی آپ نے اپنے حلقے کے لیے کیا کام کیا، تو وہ کہنے گا فلانا روڈ بنایا، فلانا پل بنایا، فلانا یہ بنایا، یہ بنایا۔ اور بھائی یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ زبیدہ خاتون سے کہا اللہ نے کہ یہ کوئی خدمت نہیں ہے جو تم نے نہر بنائی ہے حاجیوں کے لیے، یہ تم نے کون سی اپنی جیب سے بنائی ہے؟ یہ تو تم نے قوم کے ہی خزانے سے بنائی ہے، بتاؤ میرے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ جب اس بارگاہ میں کسی چیز کا ناپ تول ہوتا ہے، کوئی سودا رب کرتا ہے نا، رب سودا کھڑا کرتا ہے۔ سودے دو نمبر نہیں ہوتے رب کی بارگاہ میں، سودا کھڑا۔ اللہ کچھ چیزیں زندگی میں یاد رکھیے، ایسی بنا لیں، ایسے اعمال، ایسے کردار، ایسے کچھ کام زندگی میں کر دیں جس میں آپ کی ذات بھی شامل نہ ہو۔ کریں آپ ہی، لیکن اس میں آپ کو ذاتی نفع بھی نہ ہو، اس نیت سے بھی نہ کریں کہ کوئی میری تعریف کر دے، اس نیت سے بھی نہ کریں کہ کوئی جناب میرا برادری میں نام ہو جائے، اس نیت سے بھی نہ کرے کہ یار میں کوئی آج کسی کے لیے اچھا کروں تو کل کو مجھے کوئی فائدہ ہو جائے، مفاد کے لیے نہ کرے۔ کچھ کام اللہ کے لیے کرے تو اس کا اجر بھی رب کیسا دیتا ہے۔ تو زبیدہ خاتون نے جواب کیا دیا؟ کہا یا اللہ میں نے ایک عمل کیا تیرے لیے جو خالصتاً تیرے لیے اور کسی لیے بھی نہیں۔ جب رات کو سب لوگ سو جاتے تھے چارپائیوں پر اور سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی تھیں، میں وضو کرتی تھی ٹھنڈے پانی سے،
اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی کہ صرف تو خوش ہو جائے. 5 نمازیں تو نے فرض کی ہیں, 2 رکعت میں تیرے لیے پڑھتی تھی. اللہ نے فرمایا بس میں نے اس لیے تجھے معاف کر دیا. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کیے جائے, اس میں آپ کی ذات انوالو نہ ہو. اب وہ جو اس نے 2 نفل پڑھے, کسی کو نہیں اس نے بتایا کہ میں, جیسے آج کوئی تہجد پڑھ لے نا, کبھی تہجد کے ٹائم اٹھ جائے میرے جیسا کمزور آدمی, تو کہے گا او جی میں تہجد ویلے اٹھیا سی تو جناب کتے پونگ رہے سی, ہاں جی میں 3 بجے اٹھیا تو جناب فلاں بندہ آیا جی شور پا رہا سی, 3 بجے آیا تو کوئی بندہ نہیں سی. بھائی تو اچھا کام کر رہا ہے, تو لوگوں کو ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ میں بھی تہجد پڑھتا ہوں. کچھ کام اللہ کے لیے ہو جائے, کچھ چوریاں ایسی کی جائیں جس میں کسی کو خبر بھی نہ ہو. یہ تہجد کا وقت, یہ چوری ہے. اس وقت چوری کر کے, چوری کیا ہے, یہ رب کی رحمت کی چوری ہے, اللہ کی رحمت حاصل کر دی. تو اس وقت تم اللہ کی رحمت چرا کر تم دن میں ڈنڈورا کر دو میں نے اس وقت کیا ہے, تو اس کا کیا فائدہ بھائی؟ وہ تو ٹائم ہی ان لوگوں کا ہے, یا تو جو دنیا کے لیے چوری کرتے ہیں یا جو آخرت کے لیے چوری کرتے ہیں, وہ وقت ہی ویسا ہے. تو زبیدہ خاتون کو اللہ نے معاف کر دیا. اب حدیث میں آئے واپس, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن ندا کرے گا جس کا اجر میرے اوپر ہے وہ بندہ کھڑا ہو جائے, جس کے اجر اللہ کے ذمہ. سارے اجر ہی اللہ کے ذمہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ کام جو خالص اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں. تو سنیے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, فرشتہ آواز دے گا والعافین عن الناس, ایسا شخص جس نے بغیر کسی مطلب اور مفاد اور بغیر کسی لالچ کے کسی ایسے بندے کو معاف کر دیا جس کو معاف کرنے سے اس کا اندر مطمئن نہیں تھا, لیکن اس نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. اب قیامت والے دن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فقام قضا و قضا فدخلوها بغیر حساب, فرمایا لاکھوں کی تعداد میں میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بغیر کسی مفاد کے لوگوں پر نرمی کی, ان کو معاف کیا اللہ کی خاطر, ان کو کوئی لالچ و طمع اور فائدہ بھی نہیں تھا, صرف رب کے لیے کیا. فرمایا لاکھوں کی تعداد میں بغیر حساب کے میرے امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, بغیر کسی مطلب کے معاف کر دیا. تم نے اس لیے معاف کیا کہ چل یار مجھے کوئی اس سے لالچ, کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے گا. کوئی دنیا دار مالدار ہو نا, آپ کا کوئی نقصان کر دے تو آپ کہتے کوئی نہیں جناب چودھری صاحب کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کوئی غریب آپ کو وہی بات وہی کام کو غریب کر لے, میں تو تمہیں چھڑنا ہی نہیں. یہ کیا بھائی 2 نمبری, مالدار کے لیے مزاج کچھ اور ہے تیرا اور غریب بندے کے لیے کچھ اور ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر غریب بندہ بھی تیرے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہے جو مالدار کرتا ہے, تو جیسے تم مالدار شہرت والے بندے کو معاف کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف کر. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے, اور صوفیہ کا یہی انداز تھا, اللہ والے درویشوں کا. یہ پاکستان انڈیا میں جو زیادہ ہمارا دین پھیلا ہے, ایک تو سلاطین کے پاس پاور تھی, حکومت مسلمانوں کے پاس تھی, اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ جس نے زیادہ تیزی سے کام کیا وہ اللہ والوں کا کردار اور اخلاق تھا, درویشوں کا کردار تھا. کہ ان کی مجلس میں کوئی غیر بھی آگے بیٹھ جاتا تو اس کو قریبی بٹھا لیتے. یہ نہیں کہتے چل بھائی تو جا, تو کافر ہے, تو بے دین ہے, تو ایسا ویسا ہے. محبت کرتے, اپنے پاس بٹھاتے. جب ان کا وہ کردار دیکھتا تو وہ بندہ خود ہی مسلمان ہو جاتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بیمار ہو گئے. ایک ہندو آیا, ہندو براہمن ہندو, وہ ہندو ہے جو کٹر ہندو, جس کو کہتے ہیں کٹر, جو اپنے سوا سب کو برا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ہم ہندوؤں کو جو اعلیٰ نسل ہے, ہندوؤں میں بھی 4 قسمیں ہیں نا, اچھوت ہندو جو ہیں وہ تو براہمن سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے, وہ اتنا نفرت کرتے ہیں. الحمدللہ اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. اسلام میں جس نے کلمہ پڑھ لیا, جس صف میں اگر بادشاہ کھڑا ہے اسی صف میں وہ غریب بندہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ہندوؤں میں ایسا نہیں ہے. براہمن ہندو تھا اور تھا وہ حکیم. خواجہ صاحب بیمار ہو گئے,
حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی سلطان الہند الاولیاء خواجہ معین الدین چشتی بیمار ہو گئے. مریدوں نے ان حکیم کو بلایا، برہمن کو بلایا تو حضرت خواجہ صاحب نے اس کو دیکھتے ساتھ ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، بیمار تھے، بالکل بخار تھے، بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. خواجہ صاحب کو اس کو دیکھ کر ٹھیک ہو گئے. آپ نے اس کو کہا یار ایک بات تو بتا، تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، نبی کو بھی نہیں مانتا، تو نے کبھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور تجھے میں دیکھتے ساتھ ہی میں سیٹ ہو گیا، مجھے صحت مل گئی، تو کیا کرتا ہے، کوئی کام بتا. اب ہندو نے جو بات کہی نا، خواجہ صاحب نے وہیں پر اس کو پکڑ لیا اور مجبور کر دیا اسلام میں آنے پر. یہ اللہ والوں کی بصیرت، جس کو میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر اور فراست سے ڈرو، وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے. خواجہ صاحب پہچان کے یار کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے کہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی میں نے نہ دوائی کھائی نہ اسے کو مشورہ دیا، اس کو دیکھتے ساتھ میں سیٹ ہو گیا. اس نے ہندو جوگی نے کہا کہ بابا جی بات یہ ہے، ٹھیک ہے میں آپ کا کلمہ آپ کے دین پر نہیں ہوں، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ایک چیز ہے، جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے خلاف چلتا ہوں. نفس میرا کہتا ہے وہ یار آج ٹھنڈ بڑی ہے، ہاں جی باہر نہیں نکلنا، میں نکلتا ہوں. جیسے صبح سردی کا موسم، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، وہ چل یار سو جائیے، گرم گرم بسترا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چل یار آرام کر لیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تو اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، ہر کام جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے خلاف چلتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا یار پھر کلمہ پڑھ لے. فرمایا کلمہ پڑھ لے. کہا نہیں یہ تو آپ کا دین ہو رہا ہے میرا ہو رہا ہے. فرمایا بتا اب تیرا نفس کہہ رہا ہے نا کہ میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، اب کلمہ پڑھ. وہی میں مجبور ہوا، خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا. اب ہم جیسا ہوتا آج جیسے مسلمان ہے وہ چلے تو تے کافر ہیں، تو ہے تو ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، پیار محبت سے اس کو قریب کرو، چاہے آپ کا غیر مسلم ہے، لیکن ہاں کچھ حدیں، حدود و قیود ہیں، کچھ جو ہمیں دین نے بتائی ہیں، اس حدود و قیود کو دیکھیے کہ ہم اس کو تو کراس نہیں کر رہے. غیر مسلم کو اپنے پاس بٹھانا کوئی برا نہیں ہے، آپ اس کو اپنے پاس بٹھائیں، شاید آپ کے کسی عمل کو دیکھتے وہ مسلمان ہو جائے، کوئی کردار کو دیکھے مسلمان ہو جائے. جتنے بھی غیر مسلم مسلمان ہوئے نا وہ ہم مسلمانوں سے زیادہ اچھے مسلمان بنے. انہوں نے تحقیق کی ہے اسلام پر، جب سچ ثابت ہوا ہے تو مسلمان ہو گئے. ایک مریم جمیل کے نام سے غیر مسلم خاتون تھی یہودی، اسلام کو پڑھا، اسلام کی تعلیمات پڑھی، اسلام میں عورتوں کے حقوق پڑھے، مسلمان ہو گئی. بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، لیکن مسلمانوں کو کم از کم غیر مسلموں کی مذہبی رسومات کے معاملے میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے. جیسے اب یہ کل غیر مسلم عیسائیوں کی عید ہے، کرسمس ہے، تو ہمارے مسلمان بھی ہمارا دین تو بڑا اچھا ہے، ان کو کہیں گے آپ کو جی کرسمس کی مبارکباد، آپ کو نیا سال مبارک. تو بھائی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کرسمس کی جو آپ مبارکباد دیتے ہیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ کرسمس مبارک ہو، آپ برکت کی دعا کرتے ہیں کہ تمہارا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹا، رب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی خوشی میں تمہیں اللہ برکت دے. کرسمس حضرت عیسیٰ کا نام ہے، عیسیٰ کی ولادت کی خوشی آپ کو مبارک ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان نہیں لائیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہر نبی پر مسلمان کا ایمان ضروری ہے، ایک نبی کا انکار کفر ہے. لیکن یہ ماننا جیسے عیسائی مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی، یہ ہے فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی جلد نمبر ہے 18. خود نکال کے پڑھ لینا، میں صرف ٹائم مختصر ہے، 2 منٹ رہ گئے، مختصر حوالہ دیتا ہوں. ایک سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا کہ کیا غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں اندر نہیں جا سکتے؟ ہم صرف جائیں گے ان کے وہاں پہ سٹال لگانا ہے، دکان تجارت کی غرض سے، تو کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟
اپنی چیزیں بیچنے کے لیے. اور کیا اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ فرمایا غیر مسلموں کی مذہبی رسوم و رواج میں شرکت کرنا حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. فرمایا رہی بات نکاح ٹوٹنے کے تو نکاح اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کراہت اور ناپسندیدگی سے خالی نہیں ہے. اور آپ نے وہاں پر ایک حدیث بیان کی، اس میں یہ سارا جواب ہے ایک لائن میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم، جس نے کسی غیر مسلم کی مذہبی رسوم و رواج تہوار میں شرکت کی اور ان کے مجمع کو بڑھایا، فرمایا فهو منهم، رسول اللہ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. وہ اور آگے سنیے فرمایا ومن رضی عمل به ومن رضی عمل قوم کان شریک من عمل به، جس نے کسی غیر مسلم کی عبادت پر رضامندی ظاہر کی. ہاں بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھے عیسائی اگر اپنے چرچ میں عبادت کر رہے تو بہت اچھا کر رہے ہیں. صرف اتنا سوچ رکھی، میرے آقا نے فرمایا کان شریک من عملی بھی، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس کی عبادت کے اندر شریک ہے. عیسائی عبادت کر رہے تو آپ یہ کہیں ہمارے دین نے ان کو اجازت دی ہے، ان کی مذہبی آزادی ہے، جیسے مرضی عبادت کرے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم رضامند ہو. ہاں یار بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کسی کے کفریہ عقیدے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اب کوئی آپ کو ہیپی کرسمس کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہاں جی بہت اچھا ہے، تو آپ کا ایمان ہی اس سے چلا جائے گا. ہاں یہ بھی بات ہے کہ آج کل مسلمانوں میں ایک یہ بھی بات ہے، کہتے ہیں جناب ساڑھے تو ہے انگریز چنگے، عیسائی چنگے نہیں، یہودی چنگے. اور بھائی مسلمان کی شان سنی ہے رسول اللہ نے؟ مسلمان کی شان کیا بیان کی ہے؟ صرف عمل چاہے مسلمان کا اچھا نہ بھی ہو، عمل کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اچھا عقیدے والا مسلمان، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جو اللہ کو وحدہ لا شریک، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہے، اگر وہ ناجائز کو اس کو قتل کر دے، فرمایا زمین و آسمان بھی برباد ہو جائیں، رب کے نزدیک اتنا ناپسند نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کا خون بہنا ناپسند ہے. تو بھائی تم کہتے ہو ساڑھے تو عیسائی چنگے، ساڑھے تو یہودی چنگے، ساڑھے تو انگریز چنگے، اور تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ نبی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ہم سے اچھے ہیں؟ جس نے میرے نبی پر ایمان لے کر آ گیا اور وہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث ہے. بہرحال یہ مختصر میں بیان کیا. حضرت علی کے دور میں، حضرت علی کی جب خلافت کا دور تھا تو ایران میں نوروز اس کا ایک تہوار منایا جاتا تھا. اسلام آیا، وہاں سے غیر مسلم انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ تہوار مناتے رہے اس علاقے کے لوگ، کیونکہ ان کا علاقائی تہوار تھا. ہوا یوں کہ حضرت علی سے کے پاس نا تحفہ لے کر آئے کہ آج نیروز کا دن ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے سال میں ایک دن رکھا ہے، اللہ نے مسلمان کا ہر دن ہی عید بنا کر رکھا ہے. تم سال میں ایک دن مناتے ہو، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہر صبح ہی عید ہے. تو بھائی کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں آپ شریک نہ ہوں، وہاں پر نہ جائیں، ان کو مبارکباد نہ دیں. جہاں تک ان کے ساتھ مشکل میں ان کا ساتھ مدد کرنے کی بات ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی مشکل میں پھنسا ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، آپ کر سکتے ہیں، ان کی امداد کر سکتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے پر ان کو مبارکباد دے سکتے نہیں ہیں. بس یہ عقیدہ یاد رکھیے کہ کسی غیر مسلم کی مذہبی رسوم پر